تو اس پرفتن دور کے اندر جب اسرائیل نے ہمارے فلسطین کو گھیر رکھا ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں دے رہا ہے، حملے کر رہا ہے، بھوک سے نڈھال بچے ہیں، فلسطین کی مسجد اقصیٰ جو ہے وہ رو رہی ہے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے لامکانوں کی سیر کرائی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جناب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی، تمام انبیاء مقتدی بنے، حضور امام بنے، تب حضور علیہ السلام نے سپیچ دی، خطبہ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اور یہ مسجد اقصیٰ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئی، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسقلان کو فتح کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اعلان کر دیا کہ میرا اگلا ہدف، میرا اگلا نشانہ اللہ کا گھر بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ تو اس وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں، ہر طرف شور ہی شور ہو گیا کہ الحمدللہ اللہ کا گھر آباد ہوگا، اللہ کے گھر میں اذانیں دی جائیں گی، اب اللہ کے گھر میں نماز پڑھی جائے گی۔ وہی مقصد مسجد اقصیٰ آج پھر ہم سے یہی سوال کرتی ہے کہ تم میں سے کون ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، تم میں سے کون محمد بن قاسم ہے، تم میں سے کون شہاب الدین غوری ہے، تم میں سے کون شمس الدین تبریز ہے، تم میں سے کون شمس الدین التمش ہے، تم میں سے کون ہے جو اقبال کا پیغام اٹھائے، کون ہے تم میں سے جو اقبال کی فکر رکھنے والا ہو، تم میں سے کون ہو جو جماعت علی شاہ کے جیسا علم رکھنے والا ہے، تم میں سے کون ہے جو غازی علم الدین شہید بنے، تم میں سے کون ہے جو خواجہ قمر الدین بنے۔ آج مسجد اقصیٰ ہمیں پکار رہی ہے، فلسطین کے بچے ہمیں پکار رہے ہیں، فلسطین والے ہمیں پکار رہے ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں ایسی نیند سوئے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کب تک سوئیں گے، کب تک سوئیں گے، کبھی تو بیدار ہونا ہی ہے۔ اب تو بیدار ہو جائیے، کیونکہ اگر ان پر وہ وقت آیا ہے تو آیا کہ کل ہمارے اوپر بھی وہ وقت آ سکتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اے لوگوں اٹھ جاؤ، یہ گنتی کے دن ہیں، پھر جائیں گے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ رب کے کام ہے جس نے رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کر دیا۔ تو اہل اسلام اٹھو، اس رات کے آنے سے اور اس دن کے تبدیل ہونے میں کچھ بھی وقت باقی نہیں ہے۔ اگر تم سوئے رہے تو اللہ تمہیں اپنی گرفت میں کہیں نہ کر لے۔ اے اہل اسلام، اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اٹھو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ملو، اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا سے، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، اپنے حصے کی آواز اٹھائیے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا محبوب آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ فلسطین کے بچوں کو، اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کو مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو اللہ فتح نصیب فرمائے، اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائے اور کفر کا منہ کالا فرمائے، اللہ کافروں کو نیست و نابود فرما دے۔ اور ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، مسلمانوں کو یکجا کرنے کی کسائی کرنی چاہیے، مسلمان ایک ہو جائیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تو پوری دنیا ہمارے سامنے سرخم کر ڈالے گی، چاہے جو جتنا بھی بڑا امیر ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ محمد کے در کا فقیر ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان ایک اللہ پر، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قرآن یعنی اور اللہ کی مقبولوں پر ایمان رکھنے والی بن جائے تو یقیناً ہم دنیا کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں کامل ایمان والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔